بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحو کے متعلق آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے اسم کی علامات کے متعلق۔ اسم کی نشانیاں، اسم کی علامات۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ہم یہ علامات یاد کر لیں گے، یہ نشانیاں یاد کر لیں گے تو ان کی مدد سے ہم جان سکیں گے کہ یہ اسم ہے اور یہ اسم نہیں ہے۔ اگر تو ان علامات میں سے کوئی علامت اس کلمے میں موجود ہے تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اسم والی یہ علامت موجود ہے، یہ نشانی موجود ہے۔ اگر ان علامات میں سے کوئی علامت نہ ہو تو اس کو ہم اسم نہیں کہیں گے۔ تو اب عربی عبارت پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ، وَمِنْ خَوَاصِهِ، یہ واو مدہ کو دراز کریں گے، صاد پر تشدید بھی ہے، زیر ہے، اور ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ وَمِنْ خَوَاصِهِ، اور اس کا ترجمہ یہ بنے گا کہ واو کا مطلب ہوتا ہے اور، من کا مطلب ہوتا ہے سے، خواص جو ہے اس کا مطلب ہے علامتیں، نشانیاں، ہی یعنی اس کی۔ تو ہی جو ہے نا وہ لوٹ رہی ہے ضمیر اسم کی طرف، یعنی اس سے مراد اسم ہے، یعنی اس کی علامتوں میں سے، اور اس سے کیا مراد اسم۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ مراد جو ہے نا ہم لیتے ہوئے یہ کہیں گے کہ اسم کی علامتوں میں سے اور اسم کی نشانیوں میں سے، واو کا مطلب اور کریں گے، من کا مطلب سے کریں گے، خواص کا مطلب نشانیاں کر لیں، علامتیں کر لیں، ہی یعنی اس کی، اور مراد اس سے اسم ہے، یعنی اس کی علامتوں میں سے، اسم کی نشانیوں میں سے، اسم کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے، وہ کون سی ہے؟ دخول اللامی، لام تعریف کا داخل ہونا۔ تو یہ اب نشانیاں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی نشانی انہوں نے بتا دی ہے دخول اللامی، لام تعریف، جس کو ال بھی کہتے ہیں، یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اور یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ اسم کی نشانی ہے۔ جب لام تعریف آپ دیکھیں کہ کسی کلمہ پر داخل ہے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ فعل نہیں ہو سکتا، حرف نہیں ہو سکتا، یہ اسم ہی ہوگا۔ جیسے الحمد، یہ حمد جو ہے اس کے شروع میں ال ہے، تو اب ہم نے جان لیا کہ یہ اسم ہے۔ تو لام تعریف کا داخل ہونا، لام تعریف سے مراد ہے کہ اسم جو نکرہ ہو اس پر داخل ہو کر اس اسم کو معرفہ بنا دیتا ہے، اس کو ال کہتے ہیں۔ اس کا جو شروع والا حمزہ ہے مفتوح، یہ وصلی ہوتا ہے، گر جاتا ہے وصل کے وقت۔ لام تعریف جو نہیں گرتا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اگر شمسی حرف پر داخل ہو تو وہ جو ہے نا اس کا ادغام ہو جاتا ہے، شمسی حرف میں تشدید آ جاتی ہے، لیکن اگر قمری حرف پر داخل ہو تو یہ زہر رہتا ہے، پڑھا جاتا ہے۔ تو اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے دخول اللامی، لام کا داخل ہونا۔ دخول کا مطلب ہوتا ہے داخل ہونا، لامی اس سے مراد لام تعریف ہے، یعنی اس سے مراد ال ہے۔ آگے اب دوسری نشانی والجری، اس کو والجرو پڑھنا بھی جائز ہے، درست ہے، اور والجری پڑھنا بھی درست ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا اور جر کا داخل ہونا، واو کا مطلب اور جری یعنی جر کا داخل ہونا۔ حروف جارہ جو ہے نا وہ 17 ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور آنے والے اسم کو جر دیتے ہیں، یعنی زیر دیتے ہیں، کسرہ دیتے ہیں۔ تو ان حروف جارہ میں سے کوئی حرف جر شروع میں ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اسم سے پہلے ہی حرف جر آتا ہے، فعل سے پہلے یا حرف سے پہلے نہیں آتا، وہ خود ہی حرف ہوتا ہے، تو فعل سے پہلے وہ نہیں آتا، اسم سے پہلے آتا ہے۔ تو اگر آپ حروف جارہ میں سے کسی حرف جر کو پائیں پہلے تو سمجھ لیں کہ اس کے بعد والا جو ہے وہ اسم ہے۔ تو حرف جر کا داخل ہونا، وہ حروف جارہ کتنے ہیں، کون کون سے ہیں، کیا ہیں، کیا ان کے عمل ہیں، ان کا معنی کیا، یہ انشاءاللہ ان کی وضاحت جو ہے بعد میں آئے گی۔ یہ دوسری علامت ہے، جب یہ پائی جائے تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسم ہے۔ والتنوینی، اس کو بھی والتنوینو پڑھنا بھی درست ہے، والتنوینی پڑھنا بھی درست ہے۔ اگر تنوینی پڑھیں گے تو یہ دخول جو لفظ ہے اس کا یہ مضاف الیہ ہوگا۔ تو اب معنی یہ ہے کہ اور تنوین کا داخل ہونا، ٹھیک ہے۔
تو اگر کسی کلمہ کے آخر میں آپ تنوین پائیں، یعنی دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں، اگر ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی موجود ہو تو آپ سمجھ لیں کہ یہ بھی اسم ہے، یہ اسم کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہ تیسری علامت انہوں نے بتائی ہے۔ والاضافات، یہ اب جو ہے نا والاضافات ہی پڑھا جائے گا، والاضافاتی نہیں پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور اضافت کا پایا جانا، دو کلمے ہوں، ایک کلمے کے دوسرے کلمے کی طرف اضافت ہو، جس کی اضافت ہوتی ہے اس کو مضاف کہتے ہیں، جس کی طرف اضافت کی جاتی ہے اس کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ ان کا ترجمہ کرتے وقت کا کی کو وغیرہ آتا ہے، جیسے غلام زیدن، زید کا غلام، اب غلام مضاف ہے اور زیدن جو ہے مضاف الیہ ہے، غلام کی اضافت جو ہے نا زید کی طرف کی گئی ہے، ٹھیک ہے، غلام کی اضافت زید کی طرف ہے، یعنی یہ زید کا غلام ہے۔ اب ترجمہ کرنے میں کا آیا ہے، تو جب ترجمہ کرتے وقت کا کی کیا ہے تو ہم سمجھ لیں گے کہ ان دونوں میں اضافت ہے، ایک کی اضافت دوسرے کی طرف ہو رہی ہے۔ جو مضاف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آ سکتی ہے اور نہ اس پر لام تعریف جو ہے داخل ہو سکتا ہے، لیکن اضافت والی چونکہ اس میں علامت پائی جا رہی ہے اس لیے اس کو جو ہم اسم کہہ دیں گے۔ تو والاضافات، اور اضافت کا پایا جانا، والاسناد الیہ، یہ جو ہے نا آخری علامت، آخری نشانی اسم کی انہوں نے بیان کی ہے کہ اس کی طرف اسناد کا پایا جانا، ٹھیک ہے، یعنی اسناد اس کی طرف کی گئی ہو، ایک ہوتا ہے مسند، ایک ہوتا ہے مسند الیہ۔ مسند الیہ ہونا یہ جو ہے نا یہ اسم کی علامت ہے، فعل جو ہے نا وہ مسند الیہ نہیں ہو سکتا، فعل مسند تو ہو سکتا ہے، مسند الیہ نہیں ہو سکتا، تو یہاں پر اسناد نہیں کہا، اسناد کے ساتھ الیہ کا اضافہ کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ مسند الیہ جو ہوگا وہ اسم ہوگا، یعنی اگر اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے کسی اور فعل کی یا اسم کی تو جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ ہوگا مسند الیہ۔ والاسناد الیہ، یعنی یہ چیز اس میں پائی جا رہی ہے کیونکہ اس کی طرف نسبت ہو رہی ہے تو لہٰذا وہ اسم ہوگا۔ تو یہ انہوں نے پانچویں جو ہے نا علامت بیان کر دی۔ تو لام تعریف کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، اضافت کا پایا جانا اور اسناد الیہ کا پایا جانا، یہ اسم کی علامتوں میں سے یہ علامتیں جو ہے نا بیان کی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مکمل جو ہے نا آپ کا ہمارا سبق ہے، یہ آپ نے یاد کرنا ہے، اس کا ترجمہ بھی، عبارت پڑھنا بھی کس طرح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دخول اللامی پڑھا جائے گا۔ آگے جو دو کلمے ہیں ان کو دو طرح پڑھنا جائز ہے، والجری بھی والتنوینی بھی، یعنی ان کے نیچے زیر آخر میں والجری والتنوینی، ول نہیں پڑھیں گے، والجری نہیں پڑھیں گے، والتنوینی نہیں پڑھیں گے، بلکہ پڑھیں گے والجری والتنوینی، ٹھیک ہے۔ معروف پڑھنے کی کوشش کریں، اور پہلے والا ول جو ہے یہ لام پڑھا جائے گا، والجر والا جری والا، لیکن والتنوین نہیں پڑھ سکتے بلکہ والتنوینی پڑھیں گے کیونکہ یہ شمسی حرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے آخر میں پیش بھی لگائی جا سکتی ہے، والجر والتنوین، اس طرح پڑھنا بھی درست ہے، لیکن زیادہ بہتر والجری والتنوینی ہے۔ آگے جو ہے اس میں زیر نہیں لگائیں گے، اس میں آخر میں پیش ہی ہوگی، والاضافۃ والاسناد الیہ۔ تو یہ پوری عبارت ہے جس طرح ہم نے پڑھنی ہے، اس کا ترجمہ اور یہ علامتیں آپ نے یاد کرنی ہے، اور ان علامتوں کی مدد سے ان جو انہوں نے بتائے ہیں نشانیاں، ان نشانیوں کی مدد سے آپ تلاش کریں گے کہ یہ اسم ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے الحمد میں تلاش کر لیا کہ یہ اسم ہے کیونکہ اس میں لام تعریف شروع میں داخل ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ مبتدا بھی بن رہا ہے، مسند الیہ بھی بن رہا ہے، تو اس طرح دو دو علامتیں، تین تین علامتیں بھی ایک اسم میں پائی جا سکتی ہیں، لیکن ایک تو ضرور ہوگی، اگر ہو تو اسم، اگر ایک بھی نہیں ہے تو ہم اس کو اسم نہیں کہیں گے۔ لیکن یہ جو ہے نا بہت ہی کم علامتیں اور مختصر بیان کی گئی ہیں، انشاءاللہ آگے ہم کتابیں پڑھیں گے تو ان میں زیادہ علامتیں موجود ہیں، 10 11 12 اس طرح زیادہ علامتیں ملیں گی اسم کی، تو انشاءاللہ وہ بھی ہم پڑھیں گے اور ان کی وضاحت بھی ہم ضرور انشاءاللہ پڑھیں گے۔